احتشام صاحب، جب آپ نے بات کی کہ ہماری پولیس نے اس طرح کے کواد کاپٹرز یا جو ان کی لیٹسٹ اکوپمنٹ ہے اس کو روکنے کی کوشش کرتے ہوئے اتنے اٹیکس ہوئے ہیں، تو کیا آپ کو لگتا ہے کہ کہیں یہ ایک گیپ یا ویکیوم آ رہا ہے ہماری پالیسنگ میں کہ ہم ان کو ویل اکوپڈ نہیں کر پا رہے؟ یہ ویکیوم کہاں پہ آ رہا ہے؟ انمول، دو چیزیں ہیں۔ ایک تو یہ کہ سب سے پہلے اگر آپ دیکھیں کہ یہاں پہ اس صوبے میں 2013 سے لے کر ابھی تک کا ایک ہی پارٹی کی حکومت ہے اور وہ برسر اقتدار ہے۔ جب تحریک انصاف کی یہاں پہ اس صوبے میں حکومت آئی تھی تو انہوں نے یہ بتایا تھا کہ تعلیم ہماری فرسٹ پریارٹی ہے، ہیلتھ ہماری فرسٹ پریارٹی ہے، ساتھ امن و امان کی جو صورتحال ہے اس کو کنٹرول کرنا ہماری اولین ترجیح ہوگی۔ لیکن آپ دیکھیں کہ اس وقت جو آپ کے صوبے میں سیکیورٹی انفراسٹرکچر ہے، جو آپ کے صوبے میں تھانوں کی صورتحال ہے، جو آپ کے صوبے میں چیک پوسٹوں کی صورتحال ہے، وہ کس طریقے سے اس کو کاؤنٹر کیا جا رہا ہے۔ بنو میں جس فتح خیل پولیس پہ جو چیک پوسٹ تھی اس پہ اٹیک ہوا، تو کیا اس چیک پوسٹ پہ گزشتہ 10 سالوں میں کتنی انویسٹمنٹ کی گئی؟ آپ بنو کو چھوڑ دیں، آپ صرف اپنے پشاور کو دیکھ لیں۔ پشاور کی سراؤنڈنگز میں اس وقت جو چیک پوسٹیں ہیں وہ کچی مٹی کی بنی ہوئی ہیں۔ آپ متنی میں اس وقت جا کر دیکھ لیں کہ صوبے میں 13 سال سے زیادہ ہو گئے اس حکومت کو، ابھی تک وہ چیک پوسٹیں نہیں بنی۔ پشاور کے آپ کے تھانے جو ہیں وہ کرائے کے گھروں میں تھانے بنے ہوئے ہیں۔ تو جب تک آپ نے پولیس کی جو انسٹالیشنز ہیں اس پہ آپ کام نہیں کریں گے، آپ دیکھیں کہ 2 سال پہلے جو درابن کا ایریا تھا ڈیرہ اسماعیل خان کا، وہاں پہ جب افغان طالبان کی طرف سے جو اٹیک ہوا اور انہوں نے پہلی مرتبہ جو خیبر پختونخوا میں تھرمل ٹیکنالوجی کا استعمال کیا تھا، تو ہماری اس وقت جو چیک پوسٹیں تھی اس میں تو سر چھپانے کی جگہ بھی نہیں تھی۔ ہمارے جوان جو تھے ان کے پاس پرانی AK-47 تھی، جبکہ جو دہشت گرد تھا اس کے پاس تھرمل ٹیکنالوجی تھی۔ یہ وہ ٹیکنالوجی ہے جو افغانستان میں نیٹو فورسز طالبان کے خلاف استعمال کرتی رہی ہے، اور وہ جدید اسلحہ جو ہے آج خیبر پختونخوا پولیس کے خلاف استعمال ہو رہا ہے۔ تو آپ دیکھیں کہ ایک طرف نیو گیجٹس دہشت گرد استعمال کر رہے ہیں، نئی ٹرمینالوجیز وہ استعمال کر رہے ہیں، وہ کواد کاپٹر استعمال کر رہے ہیں، وہ نائٹ ویژن اور لیزر گنز استعمال کر رہے ہیں، اور ہمارے جوانوں کے پاس بمشکل سے یہ اس صوبے کے جو ابھی IG آئے ہیں انہوں نے بمشکل سے لڑ جگر کر اس KP گورنمنٹ کے ساتھ انہوں نے پہلی مرتبہ انہوں نے یہ تھرمل ٹیکنالوجی لی ہے۔ ابھی کہیں جا کر ہمارے جنوبی اضلاع میں تقریباً کوئی 2000 کے قریب اس پورے ٹرائبل ایریا میں جو ان کو لائف سیونگ جیکٹس جو ہیں جو آپ کو ٹارگٹ کلنگ سے بچاتی ہیں، ابھی کہیں جا کر وہ ہم نے جیکٹس دی ہیں۔ آپ کے پاس ہیلمٹ نہیں تھے جو رات کو ٹارگٹ کرتے تھے دہشت گرد تھرمل ٹیکنالوجی کی وجہ سے، آپ کے پاس کسی بھی ضلع میں نہیں تھے۔ ایون آپ کو پشاور جیسے شہر میں آپ کے پاس نہیں تھے، آپ کے پاس اینٹی ڈرون گنز نہیں ہیں۔ ابھی کہیں جا کر ہم نے ملکن ڈویژن کے لیے، پشاور کے لیے اور جو جنوبی اضلاع ہے اس کے لیے ہم ابھی خریدنے کے مراحل میں ہیں۔ اور آپ دیکھیں کہ دہشت گردی اور پولیس جو دشمن ہے اس کے پاس کیسا اسلحہ ہے، اور ہماری جو کیجویلٹیز ہیں وہ دن بدن بڑھ رہی ہیں۔ ہونا یہ چاہیے کہ حکومت کو دیر آئے درست آئے۔ ایٹ لیسٹ حکومت ٹھیک ہے، ان کی جو بانی PTI کے لیے جو ان کی کاوشیں ہیں وہ جاری رہنی چاہیے، لیکن سب سے پہلے آپ کو جو ووٹ دیا ہے آپ کے صوبے کی عوام نے دیا ہے۔ یہ جو جوان شہید ہو رہا ہے یہ ہمارا پختون بھائی ہے، اور اگر آپ نے ان سیکیورٹی انسٹالیشن کو ٹھیک نہ کیا، اگر آپ نے ان کا وہاں پہ آپ نے جا کر یہ پراپر طریقے سے تمام بنائی نہیں، اور اس ایریا میں اگر آپ نے جوانوں کو بلٹ پروف جیکٹس نہ دی، ان کو اسلحہ نہ دیا، تو یقین مانیں کہ آپ کے جو اور ایریاز ہیں وہاں پہ بھی یہ چیز پھیلے گی۔ ویری سیڈ ٹو ہیئر، یہ تو بہت آپ نے تشویشناک باتیں بتائی ہیں۔